تمام ویورز کو السلام علیکم۔ آج ہم سیر کرنے والے ہیں وسط ایشیا کے ایک ایسے ملک کی جس کے تمام ہمسایہ ممالک کے نام کے آخر میں آن آتا ہے، ترکمینستان۔ اس کا یہ نام دو الفاظ ترکمن اور ستان سے مل کر بنا ہے، جس کا مطلب ہے ترکمن لوگوں کی سرزمین، اور اسے ترکمانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ترکمانستان بحیرہ کیسپیئن کے مشرقی ساحل پر واقع ہے۔ اس کے شمال اور مشرق میں ازبکستان، جنوب مشرق میں افغانستان، جنوب اور جنوب مغرب میں ایران، اور اس کے شمال مغرب میں قازقستان واقع ہے۔ ترکمینستان کے 5 صوبے ہیں۔ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ بلخان ہے اور آبادی کے لحاظ سے سب سے گنجان صوبہ ماری ہے۔ ملک میں 85% ترکمانی نسل کے لوگوں کی ہے۔ اس کے علاوہ 5% ازبک، 4% رشین اور 7% دیگر نسلوں کے لوگوں کی ہے۔ ملک میں اوسط عمر 71 سال ہے۔ ترکمینستان کے لوگ بہت قوم پرست اور اپنی تاریخ سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن سوویت یونین کے دور کو انہوں نے اپنی تاریخ سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا ہے۔ آج یہ اس کا ذکر بھی کرنا پسند نہیں کرتے۔ ترکمینستان میں اوغوز خان کی بڑی تکریم کی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے کرنسی نوٹوں پر بھی اوغوز خان کی تصاویر چھاپی جاتی ہیں۔ ترکمینستان کا دارالحکومت اشک آباد ہے۔ ہر طرف سنگ مرمر کی خوبصورت سفید عمارتوں کا شہر جسے اشک آباد بھی کہتے ہیں، اور یہ ملک کا سب سے بڑا شہر بھی ہے، اور ملک کی 25% کے قریب آبادی دارالحکومت میں رہائش پذیر ہے۔ کوئی شک نہیں، ترکمینستان خوبصورت ملک ہے۔ اسی شہر میں سینٹرل ایشیا کی سب سے بڑی مسجد کیپچک مسجد ہے، اور اسے ترکمان باشی روحی مسجد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ 2008 سے ملک میں شرح خواندگی 100% تک پہنچ چکی ہے۔ آپ پورا ملک گھوم لیں، آپ کو سفید گاڑیاں، سفید بلڈنگ اور 8 کونوں والا ستارہ ضرور نظر آئے گا۔ ملک کی 15% آبادی صنعت، 46% زراعت، 18% سرکاری ملازمین، 20% کے قریب چھوٹے موٹے کاروبار سے وابستہ ہیں۔ محترم ناظرین، یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ ملک کے 90% کاروباری افراد کو کاروبار کرنے میں حکومت نے مدد فراہم کی ہے۔ ملک میں پولیس والے موجود ہیں، لیکن ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی کوئی نہیں کرتا۔ جس طرف جائیں ہر طرف سفید براق پتھروں سے بنی بلند عمارتیں، در و دیوار پر سنہری دھات سے کیا گیا آرائشی کام ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے کسی بادشاہ کا محل۔ ملک میں 3-4 ٹیلی ویژن چینل ہیں، ہر چیز کی طرح وہ بھی حکومت کی ہی ملکیت ہے۔ ایسی بہت سی سہولیات، آسائشیں، عیاشیاں جو ہمیں اپنے ملک میں آسانی سے میسر ہیں، لیکن ترکمینستان میں ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا میں گیس کے سب سے زیادہ ذخائر رکھنے والے ملکوں میں 6 نمبر اور کپاس پیدا کرنے والے ملکوں میں 9 نمبر پر آنے والے ملک میں ریلوے کا بہترین نظام موجود ہے۔ اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ بذریعہ ٹرین منسلک ہے، اور سفر کا سستا ترین ذریعہ بھی، اور ملک میں 26 ہوائی اڈے ہیں جو آئندہ کئی دہائیوں کی ضروریات کے لیے کافی ہیں۔ ترکی سے لے کر سینٹرل ایشیا کی تمام اقوام ترک بن یافس کی نسل سے ہیں۔ چادر کے خیمے ترکمینستان، کرگستان میں عام نظر آتے ہیں۔ ترکمینستان کا ڈائلنگ کوڈ +993 ہے۔ انٹرنیٹ ڈومین نیم TM ہے۔ بحیرہ کیسپیئن کے کنارے واقع شہر دیکھستان میں 10ویں صدی کے بنے ٹاور اور وسط ایشیا کی سب سے پہلی مسجد بھی واقع ہے۔ ملکی کرنسی ترکمانی منات ہے۔ 4,88,100 اسکوائر کلومیٹر رقبے کے ساتھ یہ دنیا کا 54واں بڑا ملک ہے۔ اس کا فلیگ سبز زمین، وائٹ 5 ستاروں والا ہلال اور لیفٹ سائڈ پر ریڈ کلر کی پٹی پر نقش و نگار یہاں کی ثقافت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اشک آباد نیشنل میوزیم میں 133 میٹر اونچا فلیگ پول دنیا کے اونچے ترین فلیگ میں سے ایک ہے۔ ترکمینستان کی کل آبادی 2019 کے ایک اندازے کے مطابق 58 لاکھ کے لگ بھگ ہے، اور آبادی کے اعتبار سے دنیا میں 170ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ یاد رہے، دنیا کے سینکڑوں شہروں کی آبادی ترکمینستان سے زیادہ ہے۔ اس کے فی کلومیٹر پر صرف 11 افراد آباد ہیں۔ ماضی میں کنواری لڑکیوں کی قابلیت جانچنے کے لیے اس سے کارپیٹ بنوایا جاتا تھا کہ وہ کتنی مہارت سے بناتی ہے۔
کوگیتانگ ریزرو ڈائناسور کے نقشوں کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ اس کی چٹانوں پر نقش ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں جہاں پہلے ڈائناسور رہتے تھے۔ ملک کی سب سے اونچی عمارت میوزیم آف نیوٹیلٹی کی ہے جو 90 میٹر بلند ہے۔ ملک کی اکثریت مسلمان ہیں جو آبادی کا 90% ہیں، اور ملک میں 8% مسیحیت کے فرقے ایسٹرن آرتھوڈکس ہیں اور 2% دیگر مذاہب کے پیروکاروں کی ہے۔ ترکمان سنی مسلمان ہیں لیکن وہ خطے کے بیشتر خانہ بدوشوں کی طرح ڈھیلے ڈھیلے اسلام پر چلتے ہیں۔ ترکمینستان کے بارے میں لوگوں کو زیادہ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے سیاحت کا شعبہ زوال پذیر تھا، لیکن اب حکومت بڑی تیزی سے ویزا پالیسی میں نرمی کرتی جا رہی ہے۔ ترکمینستان کی خوراک میں روسی اثر اور سوکھ ظاہر ہوتا ہے اور درآمد شدہ اشیاء زیادہ قیمت پر دستیاب ہوتی ہیں، لیکن ترکمن کھانے عام طور پر روایتی ہی رہتے ہیں۔ زیادہ تر کھانے کے ساتھ سبز چائے، جسے مقامی زبان میں کیک کہا جاتا ہے، وہ ضرور پیا جاتا ہے۔ ترکمینستان میں صدارتی جمہوری نظام نافذ ہے۔ ملک میں انٹرنیٹ فراہم کرنے والی صرف ایک ہی کمپنی ہے اور وہ بھی سرکاری کمپنی ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 GB ڈیٹا سم دستیاب ہے۔ اس کی قیمت بھی $100 امریکی ہے اور پورے ملک میں انٹرنیٹ کی رفتار کچھوے کی رفتار سے کچھ ہی بہتر ہے۔ ترکمینستان اچھا ملک ہونے کے باوجود شہریوں کو بہت سی پابندیوں کا سامنا ہے۔ ترکمینستان میں خال ٹیک نامی گھوڑے کو دنیا کا سب سے خوبصورت ہارس مانا جاتا ہے اور اسے دنیا کی نایاب ترین نسل میں شمار کیا جاتا ہے۔ 11ویں صدی میں اس علاقے پر سلجوق ترک حکومت کرتے تھے۔ گنگیز خان کے منگولوں نے 13ویں صدی میں اس زمین کو فتح کیا۔ 2 صدیوں تک وہ غالب رہے، یہاں تک کہ 15ویں صدی کے آخر میں ازبک پر حملہ کر کے انہیں معزول کر دیا۔ 19ویں صدی سے پہلے ترکمینیا 2 حصوں میں بٹ گیا۔ ایک حصہ خانات آب کھیوا اور دوسرا خانات آب بخارا کہلانے لگا۔ 1922 میں سوویت یونین نے اس پر قبضہ کر لیا اور یہ سوویت یونین کا سب سے غریب ترین ملک تھا۔ سوویت اتحاد کو افغانستان میں شکست کے بعد اگست 1990 میں ترکمینستان نے اپنی خود مختاری کا اعلان کیا۔ 21 دسمبر 1991 کو دیگر سابقہ سوویت ریاستوں کے ساتھ مل کر دولت مشترکہ کا آزاد ریاست کا رکن بن گیا۔ پریزیڈنٹ سپر مارٹ نیازوف، جسے ترکمان باشی یعنی تمام ترکمنوں کا قائد بھی کہا جاتا ہے، پہلے تا حیات صدر بن گئے۔ محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔